میرا نام مولوی حافظ محمد سعید ہے۔ میرے والد مرحوم بھی ایک مولوی اور حافظ تھے۔ اس کے علاوہ ہماری زرعی زمین اور مویشی بھی تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میری خود کی عمر 13 سال کے نزدیک تھی۔ مجھے والد صاحب نے ایک دور دراز کے مدرسے میں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے داخل کروایا تھا۔ یہ مدرسہ میرے گھر سے بہت زیادہ دور تھا۔ ہمارے علاقے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا اور والد صاحب چاہتے تھے کہ میں مدرسے کے دینی ماحول میں اپنی دینی تعلیم مکمل کروں، اس لیے مجھے وہاں داخل کروا دیا، جہاں مجھے تعلیم حاصل کرتے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا کہ ایک دن استاد صاحب نے ایک لڑکے کا ہم سے تعارف کروایا کہ یہ بچہ بھی ہمارے ساتھ ہی قرآن پاک حفظ کی تعلیم حاصل کرے گا۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ تھا۔ وہ لڑکا زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کرتا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت حفظ کو دیتا۔ ہاں، اگر استاد صاحب کوئی کام کرنے کو کہتے تو بڑے شوق سے وہ کام انجام دیتا۔ اس مدرسے میں ایک بابا لانگری جن کا نام عنایت اللہ تھا وہ بھی تھے۔ کیونکہ زیادہ تر لڑکے دور دراز کے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کو 3 وقت کا کھانا بھی مدرسے سے ہی ملتا تھا۔ اس علاقے کے زمیندار اور صاحب حیثیت افراد مدرسے میں ہر قسم کی فصلیں پہنچاتے تھے اور لڑکوں کے گھروں سے بھی غلہ وغیرہ آ جاتا تھا، اور پکانے کا کام بابا لانگری کا تھا۔ لنگر پکانے کی وجہ سے ان کا نام بابا لانگری پڑ گیا تھا۔ ان بابا کے ساتھ کھانا پکانے کے وقت استاد صاحب نے روز ایک لڑکے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، جسے ہر لڑکا اپنی باری آنے پر سر انجام دیتا تھا۔ جس دن اس لڑکے عبداللہ کی باری آتی تھی، اس دن بابا لانگری اس سے بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ کام بہت تیزی سے سر انجام دیتا تھا۔ اسی ہی لیے بابا لانگری اس پر بہت مہربان ہوتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے زمیندار نے اللہ واسطے کی دیگیں پکوانے کے لیے مدرسے والوں کو پیسے دیے اور ساتھ میں اپنا نوکر بھی بھیجا کہ وہ بابا لانگری کی مدد کرے، اور ان کو ہدایت دی کہ چاول زیادہ پکائے جائیں تاکہ مدرسے کے آس پاس کے گھروں میں بھی وہ چاول دیے جائیں۔ وہ زمیندار شام کو ہدایت دے گیا تھا۔ اس سے اگلے دن بابا لانگری صبح سے ہی دیگوں کی تیاری میں لگ گئے تھے، جبکہ زمیندار کا نوکر جس کا نام کرم علی عرف کرمو تھا، مدرسے کے کچھ لڑکوں کی مدد سے چاول دھو رہا تھا۔ یہ بجلی یا پانی والی موٹر کا زمانہ نہیں تھا، اس لیے سب کام ہینڈ پمپ پر ہی کیے جاتے تھے۔ سو کرمو بھی بڑے سے لوہے کے ٹب میں چاول دھو رہا تھا اور لڑکے باری باری آ کر ہینڈ پمپ چلاتے تھے، جبکہ بابا لانگری دیوار کے سائے میں چارپائی ڈال کر ڈھیروں ڈھیروں پیاز چھیل رہے تھے۔ وہ ایک بوڑھے شخص تھے۔ ان کی بیوی اور ایک بیٹا کچھ عرصے کے وقفے سے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اس وقت سے وہ اسی مدرسے میں اپنی خدمات بغیر کسی تنخواہ کے انجام دے رہے تھے، جبکہ مدرسے کی یہ جگہ ان کے دادا نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مدرسے کے لیے وقف کر دی تھی، اور بابا لانگری نے بھی اسی طرح اپنی زندگی اس نیک کام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ لیکن اب بڑھاپے کی گرفت میں آیا ہوا یہ بابا بہت جلدی تھک جاتا تھا۔ اب بھی پیاز ٹماٹر کاٹتے ہوئے تھک گیا تو عبداللہ کو آواز لگائی اور کام سمجھا کے تھوڑی دیر کے لیے اندر کمر سیدھی کرنے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر آرام کیا ہی تھا کہ فوراً دل میں خیال آیا کہ بچہ ہی تو ہے عبداللہ، کہیں ہر چیز کا ستیہ ناس نہ کر دے۔ اس بیچارے عبداللہ کو کیا پتا کہ کیسے پیاز ٹماٹر کاٹتے ہیں، کہیں ہر چیز خراب نہ کر دے، یا کہیں ہر چیز باہر رکھ کر خود کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائے اور پرندوں کووں کی دعوت ہو جائے۔ اسی خیال کے آتے ہی بابا لانگری جلدی سے باہر آئے تو حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہا کہ وہ ڈھیروں پیاز چھیل کر کاٹے جا چکے ہیں، اور ٹماٹر اور ہری مرچیں بھی سلیقے سے کٹی پڑی ہیں، جبکہ لہسن اور ادرک بھی چھیل کر کوٹ کر رکھا ہوا تھا، جبکہ عبداللہ چارپائی پر بیٹھا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔
بابا لانگری کو آتا دیکھا تو تیزی سے یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ بابا لانگری اب ہر چیز سنبھال لو، جبکہ بابا لانگری حیران پریشان سے رہ گئے تھے۔ عبداللہ جب بابا لانگری کے ہاں سے گیا تو نلکے کے پاس جا کر ان لڑکوں کا احوال دیکھنے لگا جو پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ عبداللہ نے ان سب لڑکوں کو کہا کہ تم لوگ کچھ دیر سانس لے لو، میں نلکا سنبھال لیتا ہوں۔ لڑکے جلدی سے وہاں سے بھاگے اور یوں وہاں عبداللہ نلکا چلانے لگا۔ کافی دیر بعد جب چاول دھونے والے نے محسوس کیا کہ ہینڈ پمپ غیر معمولی رفتار سے حرکت کر رہا ہے تو اس نے سر موڑ کر دیکھا تو چاول دھونے والے کا سر چکرا کر رہ گیا۔ عبداللہ آسمان کی طرف دیکھنے میں مصروف تھا جہاں پر اس وقت کالے بادل چھا رہے تھے اور ہینڈ پمپ خود بخود چل رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھنے ہی والا تھا کہ عبداللہ نے جلدی سے ہینڈ پمپ کی ہتھی پکڑ لی اور بولا، چاچا جلدی جلدی چاول دھو لے، ادھر ادھر کیوں دیکھتا ہے؟ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد فصل کی کٹائی کا موسم آ گیا۔ گندم کی فصل کے بعد علاقے کے عوام نے حسب سابق مدرسے کا حصہ بھی نکالا۔ جس کی جتنی توفیق تھی اس نے گندم دی۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی استاد صاحب نے لڑکوں کو کہا کہ یہ تمام گندم اناج والی کوٹھڑی میں رکھ دی جائے۔ سب لڑکوں نے مل کر یہ کام کرنا شروع کر دیا، جس میں عبداللہ بھی شامل تھا۔ گرمی کا مہینہ تھا، کچھ دیر بعد ہی سب لڑکے پسینے سے شرابور ہو گئے۔ عبداللہ نے ان سب سے کہا کہ پاس ہی ٹیوب ویل چل رہا ہے، وہاں سے پانی بھی پی لو اور نہا بھی لو، اتنی دیر تک میں کچھ کام کرتا ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد جب لڑکے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ نے ساری گندم کی بوریوں کو اٹھا کر کوٹھڑی میں نہ صرف رکھ دیا ہے بلکہ ترتیب سے ایک دوسرے کے اوپر جوڑ بھی دیا ہے، جس سے استاد صاحب بھی حیران رہ گئے۔ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، باتوں کو اتنی گہرائی میں نہیں لیتے، لیکن استاد صاحب تشویش میں مبتلا ہو گئے اور اس دن کے بعد سے وہ اس لڑکے عبداللہ پر خاص نظر رکھنے لگے اور ایک رات وہ عبداللہ کا وہ راز جان ہی گئے جو وہ ان سے چھپائے ہوئے تھا۔ یہ شدید سردیوں کے دن تھے، زمین سے آسمان تک دھند کی ایک تہہ سی چھائی ہوئی تھی، دن رات ایک سے لگتے تھے۔ ہم سب پڑھائی اور کھانے سے فارغ ہو کر سر شام ہی بستروں میں گھس کر بیٹھ جاتے تھے۔ جب تک نیند نہ آتی اس وقت تک استاد صاحب ہمیں دین کی باتوں کا سبق دیتے رہتے اور جب سونے لگتے تو چراغ کو گل کر دیا جاتا۔ یہ بڑا سا لمبائی میں بنا ہوا کمرہ تھا جو مدرسے کے ساتھ ہی متصل تھا۔ اس میں چارپائیاں زیادہ تر علاقے کے زمیندار اور صاحب حیثیت افراد نے دی ہوئی تھیں، جبکہ بستر ہر لڑکا اپنے گھر سے لے کر آیا ہوا تھا۔ سو ہر لڑکا اپنے اپنے بستر میں بیٹھ کر استاد صاحب کی دینی باتیں اور سبق سنتا اور سونے کے وقت استاد صاحب جس بچے کو حکم دیتے وہ لڑکا اٹھ کر چراغ بجھا دیتا۔ استاد صاحب ایک عمر رسیدہ شخص تھے۔ ان کا گھر ساتھ والے گاؤں میں تھا۔ ان کے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا کسی شہر میں پڑھتا تھا۔ استاد صاحب کی بیوی کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اب استاد صاحب کم ہی گھر کا چکر لگاتے تھے اور رات میں یہیں سوتے تھے۔ اس رات بھی جب سونے کا وقت ہوا اور زیادہ تر بچے سو گئے تو استاد صاحب نے عبداللہ کو چراغ بجھانے کے لیے کہا، تو اس نے کہا کہ استاد صاحب آپ سو جائیں، میں ابھی چراغ گل کر دیتا ہوں۔ استاد صاحب اسی طرح سے خاموش ہو کر لیٹ گئے جیسے کہ واقعی نیند میں ہوں، لیکن کچھ دیر بعد ان کی حیرت اور خوف سے حالت بری ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ نے بستر میں بیٹھے ہی بیٹھے ہاتھ اس قدر لمبا کر کے چراغ بجھا دیا کہ وہ ہاتھ سب کے اوپر سے ہوتا ہوا گیا تھا۔ اب صرف استاد صاحب کو صبح کا بے چینی سے انتظار تھا۔ رات تو انہوں نے خاموشی سے کاٹ لی، لیکن صبح اس لڑکے عبداللہ کو اکیلے میں بلا کر کہہ دیا کہ وہ اس کی حقیقت جان گئے ہیں، اس لیے اب وہ یہاں حفظ قرآن پاک کے لیے نہ آئے۔ عبداللہ کے حفظ قرآن پاک کے 3 سپارے ہی رہتے تھے اور استاد صاحب یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر کوئی جن ذات مکمل طور پر قرآن پاک حفظ کر لے
تو وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا ہے۔ عبداللہ کو جب انہوں نے جواب دیا تو اس کے چہرے پر گہرا دکھ چھا گیا۔ اس کو استاد صاحب کے پاس ایک بوڑھا شخص جو انجان تھا وہ داخل کروا گیا تھا اور پھر کبھی پلٹ کر پوچھا بھی نہیں تھا، اس لیے استاد صاحب نے خود ہی عبداللہ کو جواب دے دیا، جس کی وجہ سے عبداللہ دکھی ہو گیا۔ اس نے جاتے جاتے استاد صاحب سے کہا کہ افسوس ہے کہ آپ میری حقیقت سے واقف ہو گئے ہیں، لیکن ہم جنات کی فطرت میں بدلہ شامل ہے اور میں آپ سے بدلہ ضرور لوں گا، بے شک وہ بالکل معمولی ہو یا بے شک کئی سالوں بعد، لیکن آپ سے بدلہ میں ضرور لوں گا۔ میں آپ کو 7 کوس کے سفر ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ بچوں کے پوچھنے پر استاد صاحب نے انہیں بتایا کہ عبداللہ کا باپ بیمار ہو گیا تھا، اس لیے وہ واپس چلا گیا ہے۔ اس واقعے کو 7 سال گزر گئے تھے کہ ایک رات کو ایک شخص گھوڑے پر سوار استاد صاحب کی طرف آیا۔ وہ ایک دور دراز کے گاؤں سے آیا تھا۔ اس نے اپنا نام صدیق کھوکر بتایا اور ان سے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کرنے لگا کہ میری بیٹی پر ایک جن زادہ قابو پا گیا ہے۔ جب ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب نے دم درود کیا تو اس نے حاضر ہو کر کہا کہ فلاں گاؤں کے فلاں مولوی صاحب کو لے کر آؤ، تب میں تمہاری بیٹی کو چھوڑ کر یہاں سے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر استاد صاحب اس کے ساتھ لمبا سفر کر کے اس شخص کے گاؤں پہنچے۔ استاد صاحب کے ساتھ ان کے اپنے گاؤں کے 2 معزز آدمی بھی گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو اس نوجوان لڑکی کی حالت بہت خراب تھی۔ استاد صاحب نے اس لڑکی پر کافی دیر تک بہت پڑھائی کی اور پھر جوتا اٹھا کر زور سے بولے، خبیث، چاہتا ہے یا لگاؤں ایک؟ یہ بات سن کر لڑکی پر حاضر ہو کر وہ جن عبداللہ بولا، بالکل استاد صاحب، بالکل، میں جاتا ہوں۔ میں نے آپ کو آخر 7 کوس کا سفر کروا ہی دیا نا۔ یہ کہہ کر وہ جن عبداللہ اسی وقت چلا گیا اور لڑکی کی حالت بھی آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ استاد صاحب اور ان کے گاؤں کے لوگ 3 دن وہاں رہے اور پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن استاد صاحب عبداللہ کو یاد کر کے اداس ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ استاد صاحب کی خدمت بہت زیادہ کرتا تھا۔ وہ اکثر ہم سے کہتے تھے کہ پتر، احساس اور خلوص کے رشتے کسی کے بھی درمیان میں ہو سکتے ہیں، خواہ وہ انسان ہوں یا انسان اور جانور یا پھر انسان اور جنات۔ اب تو استاد صاحب کو بھی جنت مکاں ہوئے کئی برس گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے گاؤں میں بزرگ بچوں کو اس 7 کوس کے سفر اور جن عبداللہ کی کہانی ضرور سناتے ہیں۔